have inspired me in many ways as a mother, as a daughter, as a politician. عورتوں کو یہ پیغام دوں کہ محنت اگر آپ کریں تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. میں نے بہت ارلی ایج میں جب میرا بیٹا 1 سال کا تھا تب میں نے اپنے گھر سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور مجھے کپڑوں کا شوق بھی بہت تھا. فائر سینٹر میں بہت سی چیزیں کھلیں بٹ ختم ہو گئیں, بٹ جو پہناوا واز دیئر اینڈ اٹ اسٹل دیئر. بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اپنے اس کو کمپرومائز نہ کرے. آئی تھنک دیٹس یور سیکرٹ. میری ٹیم بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اب تک میرے ساتھ. اب تو سب فیملی کی طرح لگتا ہوگا. یور ٹیم, یور کلائنٹس, وہ جو پرانے چلے آ رہے ہیں, تو ان کے بغیر تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم کچھ ہیں. یہ پالیٹکس کہاں سے آ گئی؟ اتنے مزے مزے کے کپڑے بناتے ہوئے اور جوتے بناتے ہوئے. ایک دفعہ بی بی نے اپنی زندگی میں مجھے ضرور کہا تھا کہ سونیا آپ ہمیں جوائن کریں, اور تو میں نے انہیں کہا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں اور میری مدر کو لگا کہ ایک چیز ہے جو میرے بچوں میں آنا چاہیے. اگر میں چلی گئی تو یہ ہمارے گھر سے یہ ختم ہو جائے گا. پھر میرے بہن بھائی اور سب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ امی کی زندگی میں جوائن کریں. پھر جب امی آتی تھی تو ہم ایسے ویلکم کرتے تھے, ان کو ہار پہناتے تھے. سو سویٹ. تو ایک آپ کی پہناوا فیملی ہے, اب آپ کی ایک پی 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 فیملی, اور ایک آپ کی اپنی فیملی ہے, نیازی فیملی ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. So you are so blessed to have so many beautiful families. سونیا, کیا where do you see yourself in next 5 years in politics? اور خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ میری قیادت کو جہاں میری حیثیت نظر آئے اور جو وہ میرے لیے بہتر سمجھے. I'm really inspired by you, the way you have raised your children. 2 بیٹے ہیں ان کے, کس طرح سے ان کی اپ برنگنگ کی. اس میں اپنے بہن بھائیوں کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں. جس طرح سے میں محنت کرتی تھی, کام کرتی تھی کہ بچہ گود میں ہے, خود گاڑی بھی چلا رہی ہوں, پھر اس کے منہ میں فیڈر بھی دے رہی ہوں, پھر اپنا ہیل والا جوتا پہنتی تھی اور میرے کلائنٹ بیٹھے ہوتے تھے, لپسٹک لگاتی تھی اور اپنے کلائنٹس کے پاس بیٹھتی تھی. میں ہر ماں کو یہ کہتی ہوں کہ جب بھی پورا دن گزرے آپ ایک ٹائم ایسا رکھیں جب آپ اپنے بچوں سے کنورسیشن کریں. آج سے کئی سال پہلے جب پہناوا اسٹارٹ ہوا تھا, اس سے بھی پہلے میں آپ کو جانتی ہوں, یو آر اسٹل دا سیم. سو فٹنس کا بھی آپ مجھے بتائیں. میں جم نہیں جا سکتی کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا, تو میں نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اپنے کھانے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ کی نیت صاف ہو, آپ اندر سے اچھے ہوں, آپ کسی کے لیے برا مت سوچیں تو وہ آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے ورکرز ہیں ان سے آپ پیار کریں, ان کو عزت دیں, اور وہ ان کو کچھ نہیں چاہیے. NA 133 کا الیکشن تھا, میں نے سب سے پہلے ڈور ٹو ڈور کمپین کی, اور میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ شیلا رضا لاہور میں آئیں. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ماحول چینج ہو گیا, وقت چینج ہو گیا. اب ایسا کوئی زمانہ نہیں رہ گیا کہ عورتیں گھبرا رہی ہیں یا ڈر رہی ہیں. بے نظیر بھٹو نے بہت عورتوں میں کانفیڈنس دیا. Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very happy to have the very beautiful Sonia Khan with us today. Assalamu alaikum Sonia, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام نادیہ, بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے. بالکل, مجھے بھی. So good to have you here. So very thank you. اتنے اپنے busy schedule سے اپنا ٹائم نکالا. Sonia is a General Secretary for PPP, اور اس سے پہلے I'm really inspired by her. اتنا ان کا جو بزنس ہے for the last many decades, it's doing really good, and how she managed to do it, ان سے بات کرتے ہیں آج اس کے بارے میں. So Sonia, lots of things to talk about, آپ کی politics سے لے کے business سے لے کے and about your personal life. I mean, you have inspired me in many ways as a mother, as a daughter, as a politician. کیونکہ politician بھی آپ دیکھیں, you just entered into politics ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی ہے, اور اتنی جلدی آپ جنرل سیکرٹری تک آ گئیں, اور انشاءاللہ آپ بہت آگے بھی جائیں گی. سو دیٹس آلسو ویری انسپائرنگ. اور آپ کا سب سے پہلے لیٹ اسٹارٹ وتھ یور بزنس پہناوا. ہاں, میرا خیال ہے ہم پہلے بزنس سے ہی بات کریں, کیونکہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں لیڈیز کو, عورتوں کو یہ پیغام دوں کہ محنت اگر آپ کریں تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میں نے بہت ارلی ایج میں جب میرا بیٹا 1 سال کا تھا تب میں نے اپنے گھر سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا, اور مجھے کپڑوں کا شوق بھی بہت تھا. That we can see Sonia always wearing the most beautiful clothes, اور بہت مزے کا آپ کا اسٹائل ہے اور everything. Yes, okay. اور میں پھر گھر سے ہی میں نے سٹارٹ لیا, اور میں نے اپنی ڈیزائننگ کرتی تھی اور بہت اچھا.
اور پھر مجھے لکیلی تھائی لینڈ اینڈ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا, جہاں سے میں نے شارٹ کورسز کیے اور ڈیزائننگ کے, اور میں نے وہ بھی کیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا بھی ڈیزائن کرتی تھی, اور اس سے مجھے بہت اچھا ملا. پھر میں نے امپائر سینٹر میں اپنا ڈسپلے بنایا, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا میرا لوگوں نے پسند کیا. اب دیکھیں امپائر سینٹر میں بہت سی چیزیں کھلیں اور وہ کھل کے اچھا انہوں نے بزنس کیا, بٹ ختم ہو گئیں. بٹ یور پہناوا واز دیئر اینڈ اٹ اسٹل دیئر, اسٹل ڈوئنگ سو گڈ, اسٹل میکنگ دا سیم کوالٹی. بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اپنے کمپرومائز نہ کرے. یوزلی ہوتا یہ ہے وین یو ریچ سم ویئر تھوڑا سا پر اپنی کوالٹی کو اور ہر چیز کو آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹو میک اٹ مور کمرشل. بٹ آئی تھنک دیٹس یور سیکرٹ فار دا سکسیس. ہاں نادیہ, میں نا برائڈل کپڑے بھی بناتی ہوں اور پارٹی ویئر بھی, اور لیکن مجھے شوز کا بھی بہت شوق تھا. اور اس ایج میں نے دیکھا, اور اس ٹائم پہ کہ گولڈن سلور جوتے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے تھے, ابھی بھی نہیں ہوتے ہیں, بس آپ کی شاپ پہ نظر آتے ہیں. اور پھر میں جب باہر جاتی, پھر میں نے اسپیشل اس بزنس کے لیے باہر گئی, اور وہاں پہ ایک الیسا پیرس تھی. الیسا تھی, وہ بہت بڑی ڈیزائنر ہے تھائی لینڈ میں, اور اس سے پھر میں نے اپنے پہناوا کے لیے شوز ڈیزائن کروائے. اور بہت خوبصورت 95-96 کی بات کر رہی ہوں میں. 95-96 میں نے 92 میں نے اسٹارٹ لیا مارکیٹ میں, اور وہاں پہ کپڑوں کا کرتی تھی. اور پھر میں نے کچھ 1-2 جوتے خود ڈیزائن کروا کر اور لے کر آئی. جب میں لے کر آئی تو لوگوں نے بہت پسند کیا, اور میرے کلائنٹس نے بہت پسند کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے آرڈر کرنے شروع کر دیے. اور جس طرح میں کپڑوں کے ساتھ کھیلتی تھی کہ اس میں جو سٹونز لگاتی تھی, روبی, ایمرل, اس طرح کے, اور اسی طرح پھر میں ان کو شوز کے لیے کہتی تھی. اور میرے وہ جوتے بھی بہت مشہور ہوئے, پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے. اور میرا ایک ہی ڈسپلے رہا ہے, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا اور اتنا زیادہ کیری کرنے کو, تو ایک ہی ڈسپلے رہا. اور پھر میں نے شوز پہ کام کیا, اور وہ بھی میرا بہت ہٹ کیا. تو لوگ بہت دور دور سے آتے تھے, اور کچھ مجھے خود بھی گلیٹری اور گلیمرس چیزیں اچھی لگتی تھی. اور میں نے پھر شوز, اور پھر ماشاءاللہ میرا شوز کا بھی بہت اچھا گیا. اور کپڑوں پہ بھی بہت میں نے فوکس کیا. میری ٹیم بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اب تک میرے ساتھ ہیں, بالکل, اور اب تک وہی لوگ میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں. تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ لیول بہت اچھا جا رہا ہے. سو واٹ یو کین سے از کہ آپ اپنی ایک ٹیم بلڈ کرتے ہو, وہ دے گیٹ ٹو نو اباؤٹ یو, یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیم. آپ مل کے ایک ایفرٹ کرتے ہو, ایک پروڈکٹ بناتے ہو, اینڈ اف اٹ گوز ریئلی ویل تو آپ اس کے اوپر اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہو, یا پھر وہیں پہ رہنے کی کوشش کرتے ہو, ایٹ لیسٹ پرووائڈنگ دا سیم کوالٹی. جب یہ آپ ٹیمز چینج کرتے ہو تو ٹیم ورک کے ساتھ چلنا, اینڈ دس از آلسو کی ٹو یور سکسیس. ہمارے بزنس میں نا سب سے زیادہ دخل عمل جو ہوتا ہے نا ہمارے ٹیلر ماسٹر کا ہوتا ہے, وہ میرے لیے بہت اہم ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, بالکل بالکل, وہ ہمارے بہت اہم ہوتا ہے. پھر میرا جو مینیجر کہہ لو, پھر میرے ساتھ ڈیزائنر, مطلب وہ بھی مجھے مشورہ دیتے ہیں. اور پھر ہمارا ڈائر بہت اہم ہوتا ہے. That's also part of your team. بالکل, اس طرح پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, اور اس کے بغیر ہم لوگ نہیں چلتے. with love and coordination. ہاں, اللہ کا شکر ہے ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی, ہم کلائنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کا سارا بجٹ بھی, میں تو کہتی ہوں اپنا بجٹ بھی بتایا کرے, تو میں بجٹ بھی پوچھتی ہوں, میں ان کے کلرز بھی پوچھتی ہوں, سارا کچھ. اور جو لوگ میرے بہت پرانے ابھی تک کلائنٹس ہیں وہی ہمارے ساتھ ہیں. پھر آگے سے ان کی نیکسٹ جنریشن, وہ بھی اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ہے. اب تو سب فیملی کی طرح لگتا ہوگا, یور ٹیم, یور کلائنٹس, وہ جو پرانے چلے آ رہے ہیں, تو ان کے بغیر تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم کچھ ہیں ہی. اور سب سے اچھی بات ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, اور وہ بھی ان کی اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارے فیملی ممبرز ہیں, اور بہت اچھا چل رہا ہے. ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. I'm sure your clients are also like your family. بہت اچھا ایک ریلیشنشپ, اور کلائنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھا ریلیشن ہے. جب آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں اینڈ گیو یو لو اینڈ وارم, تو وہ
ایک بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ اتنی ایفرٹ کرتے ہو ان کے کپڑوں پہ ہر چیز پہ, سو وین یو گیٹ اے گڈ رسپانس اٹس ویری گڈ فار یو. چلے سونیا اور اپنے بتائیں کہ یہ بیچ میں پالیٹکس کہاں سے آ گئی, اتنے مزے مزے کے کپڑے بناتے ہوئے اور جوتے بناتے ہوئے, یو ور ڈوئنگ ریئلی گڈ اینڈ ریئلی ویل. یہ پالیٹکس ایک دم سے, آئی تھنک یور مدر انسپائرڈ یو, بائی دا وے آئی ایم آلسو بگ فین آف ہرز, بہت ویری اسٹرانگ وومن, شی ہیز ڈن سم گریٹ تھنگس فار پی پی پی, اور جتنی وہ اسٹرانگ اور بولڈ ہیں میرا نہیں خیال میں نے کسی اور کو یہاں پہ دیکھا ہے. آپ کی جو مدر ہیں بیگم شمیم نیازی, انہوں نے ان کی وجہ سے بہت انسپائرڈ ہوئیں, کیا کس طرح سے, ہاؤ ڈڈ دس بگن؟ ہاں نادیہ, میری مدر بیگم شمیم خان نیازی جو ہیں وہ ماشاءاللہ جیسے ہم نے ہوش سنبھالی, ہم نے اپنے گھر میں ایک پیپلز پارٹی کا ماحول دیکھا, اور میری مدر جو بہت ایکٹیو تھیں پیپلز پارٹی میں, اور بہت جس کو کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی میں خاص نام لیا جاتا ہے جیالی, اس طرح کی جیالی ورکر تھی. اپنے بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی بے انتہا عشق کا لیول تھا کہ جو پارٹی میں جو کہنا, اور ہمارے گھر میں پورا ایک گھر کا ماحول نہیں تھا, ایک پیپلز پارٹی کا گھر تھا وہ, اور وہاں پر صبح سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی جلسہ ہے کوئی جلوس ہے. تو ہم بہن بھائی نے اپنی ماں کو کبھی اپنے ساتھ ایسے نہیں دیکھا کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے, انہیں ہمیشہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے ورکر جیالی کے روپ میں دیکھا. تو میں سب سے بڑی تھی بہن بھائیوں میں, تو میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ پھر کرنا پڑتا تھا مجھے. تو میں نے لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا, کیونکہ امی جیل جا رہی ہیں, امی کو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں, چونکہ میں نے تو جب سے ہوش پالی میں نے پیپلز پارٹی کو اسٹرگل کرتے ہی دیکھا. ایک دفعہ بی بی نے اپنی زندگی میں مجھے ضرور کہا تھا کہ سونیا آپ ہمیں جوائن کریں, اور تو میں نے انہیں کہا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ بی بی میرے بزنس کو بھی جانتی تھی. اچھا, ہاں جی, وہ بھی میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور لیکن میرا مین آنے کا مقصد, پھر میری مدر بہت بیمار ہو گئی, اور میری مدر کو لگا کہ میری ایک بہت بڑی سلطنت ہے, اور میری ایک بہت بڑی حکومت ایک چیز ہے جو میرے بچوں میں آنا چاہیے. اگر میں چلی گئی تو یہ ہمارے گھر سے یہ ختم ہو جائے گا, اور میرے بچے اس میں آئیں, اور کوئی تو آئے اور اس کو سنبھالے. تو پھر میرے بہن بھائی اور سب آئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ امی کی زندگی میں جوائن کریں, تاکہ آپ کو بھی کبھی نہ یہ محسوس ہو کہ آپ اپنی ماں سے یہ نہیں کر سکے. پھر میں نے بہت سوچا نادیہ, میری اپنی ایک لائف تھی, میرے بچے تھے, میرا بزنس تھا, میرا سب کچھ تھا. تو میں نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جب یہ اتنی بھٹو فیملی ابھی تک اتنی قربانیاں دے رہے, شہادتیں ہونے کے باوجود وہ کھڑے ہیں, تو ہم نے تو ابھی کچھ ایسا نہیں کیا نا. تو پھر میں نے جوائن کیا. میری مدر بہت خوش ہوئیں, اپنی ماں کے لیے کیا, اپنے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کیا, اپنے زرداری صاحب کے لیے کیا, اور پھر اپنے چیئرمین صاحب کے لیے. اور سب سے بڑی بات جو ان میں ہے, جو مجھے جوائن کرنے, کہ یہ قیادت جو ہے ہماری بھٹو قیادت ساری, یہ اپنے ورکرز کو بہت پیار دیتے ہیں اور بہت عزت دیتے ہیں. واحد ایک جماعت ہے جو اپنی قیادت کے آگے کھڑے ہو کے بات کرتی ہے اور بہت رسپیکٹ دیتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس طرح میں آئی. سو what I just realized کہ آپ صرف اپنی مدر سے انسپائر نہیں تھی, you were really inspired with the whole Bhutto family, اور وہ سب انسپریشنس مل کے یہاں تک آئی. بالکل مدر سے میں بہت, بلکہ میرے لیے بہت ٹف ٹائم ہے کہ جب میں آئی تو مجھے مدر کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے, اور بار بار جو میری مدر کی قربانیاں ہیں بہت زیادہ, بلکہ مدر کی قربانیاں بہت زیادہ ہے. ہم بہن بھائی بھی ان کے ساتھ شروع سے ہی شامل تھے, کہ جب وہ جیل جاتی تھیں تو ان کے ساتھ 20-25 عورتیں ہوتی تھیں, ہم ان کا کھانا لے کے جاتے تھے, بلینکٹ لے کے جاتے تھے, پیسٹ لے کے جاتے تھے, سارا کچھ اس طرح لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ بہت دن ہو گئے اور امی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ انہیں کس جیل میں لے جایا گیا. must be very traumatic for the kids کہ امی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو میں تب تو موبائل فون وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے. جی بالکل, ہمیں نہیں پتا ہماری مدر کو کون سے جیل میں رکھا گیا کیا. تو میں بی بی کے پاس, مجھے پتا چلا گلزار ہاؤس میں بی بی آئی ہوئی ہیں, اور میں ان کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا, وہ ایک میٹنگ میں بھی تھی, اور اس ٹائم مجھے کوئی پالیٹکس کرنی بھی نہیں تھی, میں نے سوچا بھی نہیں تھا, لیکن میں ان کے
पास गई और मैंने उनसे कहा कि मेरी अम्मी को लापता हैं और उनका नहीं पता चल रहा और ये वो, और इतनी देर में बीबी मेरी बात सुनकर चली गई वहाँ से। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और चली गई। लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि बीबी ने पता लगा लिया कि वो अडयाला जेल में है। मुझे फ़ोन आया तुम्हारी मामा को अडयाला जेल में रखा गया। फिर पता चला वहाँ डॉक्टर्स भी पहुँच गए हैं, उनका चेकअप भी हो रहा है और उनको मेडिसिन और कपड़े भी मिल गए हैं, और फिर बीबी ने उनकी रिहाई के लिए लॉयर्स भी कर लिए और सारा कुछ। तो बेगम भुट्टो हमारे घर बहुत ज़्यादा आती जाती थी और फिर उनसे हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। और फिर जब अम्मी आती थी तो हम ऐसे वेलकम करते थे, उनको हार पहनाते थे। सो स्वीट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे लिए ना पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अम्मी को इतना बिजी देख के और हम सबसे दूर देख के तो शायद हम डर गए के, और शायद हमारे में इतनी हिम्मत, ये सोचते थे कि हम कैसे, कभी भी नहीं सोचा था कि हम जेल जाएंगे, और कभी भी नहीं ये सोचा था कि अम्मी इतनी बीमार हो जाएंगी। और हमें हमारी अम्मी तो इतनी माशाल्लाह एक्टिव होती थी। और बीबी का फ़ोन आता था कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ या लाहौर आ रही हूँ, तो मैं सबसे पहले एयरपोर्ट पे सबसे पहले वहाँ देखूंगी। जी बिल्कुल। I have seen all the videos, all the pictures, and you know she was always there. वो जो एक थी बेगम नाहीद और जी हाँ बेगम शमीम, there were two people जो हमेशा बीबी के साथ होते थे। और बिल्कुल मैंने ज्वाइन किया और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। और जितने पार्टी के लोग हैं वो हम लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। बिल्कुल। और बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बिल्कुल फैमिली, पहले भी फैमिली। तो एक आपकी पहनावा फैमिली है, अब आपकी एक पीपीपी फैमिली, और एक आपकी एक अपनी फैमिली है, न्याज़ी फैमिली है। जी हाँ माशाल्लाह। So you are so blessed to have so many beautiful families. Sonia, क्या, where do you see yourself in next 5 years in politics? क्या इरादा है? माशाल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी क़यादत मिली है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से। और आप ख़ुद देखें, आप उनके इंटरव्यू देखें, उनके ये सारे जो PNN भी बनी वो भी बिलावल भुट्टो की काविशों से बनी और उन्हीं की मेहनत से बनी। और जिस तरह वो लेके सबको चल रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो मैं अगले 5 साल तो क्या, मैं तो अभी 20, अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं इंशाल्लाह अब बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म देखती हूँ। और ख़ुद को कहाँ देखती हैं? खुद को जहाँ मेरी क़यादत देखें, मेरी क़यादत को जहाँ मेरी हैसियत नजर आए और जो वो मेरे लिए बेहतर समझे, जो हमारी क़यादत करे। You want to grow with the party. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सोनिया, पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आई एम really inspired by you, the way you have raised your children. 2 बेटे हैं इनके और दोनों माशाल्लाह अब जवान हैं, लेकिन मैंने बेटों को इतना रिस्पेक्टफुल और इतना केयरिंग, इतना फैमिली मैन बहुत कम होते देखे हैं। एंड क्या इसके क्या किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की कि दे आर सो फैमिली मैन, यू नो, इतनी इज्जत देना सबको और इतनी वार्मथ, द वे दे ट्रीट यू, यू पीपल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो उसके लिए क्या किया था? सिंगल पेरेंट्स मेरे है, लेकिन ये है वो तो और भी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली विद बॉयज। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो वो तो माँ का बिल्कुल वीक हो जाता है। उसमें मैं अपने बहन भाइयों को बहुत क्रेडिट देती हूँ, उनका भी था। और फिर मैंने जिस तरह से मैं मेहनत करती थी, काम करती थी, तो गाड़ी में उनको स्कूल से भी पहले की लाइफ कि बच्चा गोद में है, खुद गाड़ी भी चला रही हूँ। फिर उसके मुंह में फीडर भी दे रही हूँ, घर उतर के उनके नेपी भी चेंज कर रही हूँ। फिर अपने फटाफट अपनी टीम के पास जाती थी, टीम से मिलती थी, फिर अपना हील वाला जूता पहनती थी और मेरे क्लाइंट बैठे होते थे और लिपस्टिक लगाती थी और अपने क्लाइंट्स के पास बैठती थी। और मेरे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, जब they appreciate it, हाँ जी, और जब आपके आपके बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं और आगे, तो आपको लगता है अल्लाह ने आपकी पूरी मेहनत का सिला आपको दे दिया है। तो इसमें मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत लकी हूँ और बहुत अच्छा। और कुछ इतनी मैं बिजी थी और इतनी मैं मेहनत कर, और बच्चों के साथ रात को मेरा एक बेटा मेरे साथ इधर सोता था, एक बेटा इधर सोता था, और हम पूरे दिन की बात करते थे। मैं हर माँ को ये कहती हूँ कि जब भी पूरा दिन गुजरे, आप एक टाइम ऐसा रखें जब
آپ اپنے بچوں سے کنورسیشن کریں, چاہے وہ ڈنر ٹائم ہو, چاہے وہ بیڈ ٹائم ہو, جو بھی ٹائم ہو. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بچوں سے کنورسیشن کریں, اور اگر کہیں پر آپ کو ان کی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو میں پھر ان کے ساتھ پورا بات کرتی تھی, پورا ڈسکرائب کرتی تھی, ان سے بھی ان کی باتیں پوچھتی تھی, اپنی بھی بتاتی تھی. اور جب تک اچھا ایک سوری کہنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا, سوری سے پہلے ہر سوری کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس بات پہ سوری کیا. بالکل. ایک منہ سے سوری کہنا, منہ سے تھینک یو کہنا میرے لیے بڑی بات نہیں ہے. میں کہتی ہوں اگر تھینک یو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس بات پہ شکریہ کر رہے ہیں, اور اگر آپ سوری کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سوری کس بات پہ کیا جاتا ہے. تو یہ میں 2 باتیں اپنے بچوں کو ضرور بتاتی تھی. کمٹمنٹ بتاتی تھی کہ کمٹمنٹ کا کیا مطلب ہے اور کیسے پورا کرنا چاہیے. اور ایک بات جو میری مدر نے ہم سے بہت زیادہ کیا ہے, وہی بات ان کو بتایا کہ سچ بول دو, کچھ بھی ہو جائے سچ بولو, تاکہ ہم اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیں. لیکن یہی بات ہمیں ادھر ادھر سے یا ادھر سے پتہ چلے, یہ باتیں میں بچوں کے ساتھ بہت کرتی تھی. پھر جب وہ اسکول جاتے تھے ان کا بیگ چیک کرتی تھی, جب اسکول سے آتے تھے ان کا بیگ چیک کرتی تھی. اور مجھے ایک دفعہ alert mom اور as a friend you were there with them, اور کبھی بھی اپنے کام کے ساتھ آپ نے وہ اپنی مدرہڈ کو کمپرومائز نہیں کیا. you just you know balance it very well. کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ بزنس بھی ہو رہا ہے, اور بزنس بھی ہو رہا ہے. اور میرے بچوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے کس ٹائم اپنی ماما کو بات کرنی ہے, وہ اگر میٹنگ میں ہے تو ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا. اس طرح کی بھی باتیں ہمارے درمیان بہت ہوتی تھی, چونکہ بچے ہیں. اور لیکن میرا خیال ہے میرا بڑا بیٹا تو اپنی ایج سے بہت جلدی میچور ہو گیا تھا, اور وہ میرے باہر فورن ٹرپ جتنے ہوتے تھے, اور 14 ایئرز میں اس نے مجھے کافی ہیلپ کرتا تھا میرے سارے پیپر ورک میں. اور چھوٹے والا جو شیمویل ہے وہ تو بچے چھوٹا بھی وہ بڑا ہو گیا ہے, لیکن مجھے وہ ابھی بھی میرے لیے اور میرے بڑے بیٹے کے لیے وہ بیبی ہے. وہ خود بھی بیبی ہوگا, چھوٹے والے لیے ان دونوں میں 6 سال کا گیپ ہے, 6 ایئرس کا. تو بس یہ ہے. صحیح. کوالٹی ٹائم فار کڈس از ویری امپورٹنٹ. کوانٹٹی سے فرق نہیں پڑتا, اگر آپ 10 گھنٹے بھی بچے کے ساتھ ان میں گزار دو اور آپ اپنے بزی ہو اینڈ یو ڈونٹ کیئر کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے آپ, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. اگر آپ تھوڑا بھی ٹائم دو بٹ ان کے ساتھ پورا انوالو ہو ان کی ہر چیز میں, ان کی پرسنل لائف میں, ان کی ایکٹیویٹی میں, اسکول کی ہو, کالج کی ہو, فرینڈس کی ہو, یو شوڈ بی ایکولی پارٹیسپینٹ دیئر. سونیا, ایک اور سیکرٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جیسے میں نے آپ کو دیکھا تھا پہلی بار آج سے کئی سال پہلے جب پہناوا اسٹارٹ ہوا تھا, اور اس سے بھی پہلے کہ میں آپ کو جانتی ہوں, یو آر اسٹل دا سیم. سو فٹنس کا بھی آپ مجھے بتائیں, بیکاز دس از اے لیو ویل. کیا کرتی ہیں آپ؟ کبھی آپ نے ویٹ گین نہیں کیا, کبھی آپ نے یو ور آلویز لائک دس, آلویز ینگ, بیوٹیفل, سو ویل ڈریسڈ, اور وہی جو آپ کو شوق تھا اچھی میک اپ کا, جیولری کا, اٹس دیئر. یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. I'm so happy you are not one of those people, and you still take care of yourself, you still look glamorous. تو پہلے فٹنس کے لیے بتائیں, let's start with that. اچھا, میں جم نہیں جا سکتی کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا, تو میں نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اپنے کھانے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اوکے. تو مثلا کھانا ذرا کنٹرول کھاتی ہوں, اور کچھ میری واک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ میرا پیچھے ہی ورک شاپ ہے, وہاں جا رہی ہوں, کئی گھنٹے کھڑی ہوئی ہوں. پھر گھر آتی ہوں تو میں تھوڑا سا اپنا گھر بھی دیکھتی ہوں اور سارا کچھ, اور کھانے کو کنٹرول کر لیتی ہوں, اور باقی سب گاڈ گفٹ. کیسے کرتے ہیں؟ کیا کیا کھانے کھانے کو بریڈ میں بالکل نہیں لیتی. روٹی اور چاول کو بھی اوائڈ کرتی ہوں. چکن وغیرہ کھا لیتی ہوں, لیکن میں نے اسپیشل اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بناتی. شادیوں پہ گئی, کوئی دعوت ڈنر پہ گئی تو کچھ چکن لے لیا, تھوڑا سا کچھ چیزیں لے لی, بس اتنی لے لیتی ہوں کہ, اور ڈرائی فروٹ تھوڑا سا لے لیتی ہوں. اچھا, ہاں, اوکے. ایٹ سینسبلی, یعنی کہ وہ آپ کا پیٹرن ہے, تھوڑا اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, اور ادروائز کچھ ایسا خاص نہیں. باقی گاڈ گفٹڈ ہے, آپ کی نیت صاف ہو, آپ اندر سے اچھے ہوں, آپ کسی کے لیے برا مت سوچے تو وہ آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے. بالکل بالکل, آئی کین سی دیٹ. بلکہ آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ یو کہ جب سے آپ نے پارٹی جوائن کیا, یو ایون لک مور پریٹیئر.
शायद आपको खुद भी फील हुआ हो तो पीपीपी आपके लिए बहुत अच्छी वो जा रही है. थैंक यू सो मच. दैट कीप्स यू आई गेस वेरी हैप्पी. अच्छा लगता होगा आपको अपनी वो पीपीपी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होकर. बिल्कुल अपनी क़ियादत बहुत पसंद है, और जब आपकी क़ियादत आपका नाम लेकर आपको बुलाती है तो वो आपको और अच्छा लगता है कि आपकी क़ियादत आपको पहचानती है, तो वो और अच्छा लगता है. बिल्कुल हाँ जी. और वो भी अच्छा लगता होगा कि आपके अपनी मदर की आगे वो लेके चल रही हैं. एंड वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नादिया. वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस टाइम फैसला नहीं कर पा रही थी, और जब मैंने कर लिया, और मेरी मदर मुझे जितना देख के खुश होती है, मैं जितना मर्जी मसरूफ़ हूँ, लेकिन मैंने रात को उनके पास आना होता है, मैंने उनको और सारा बताना होता है, और वो मुझसे एक एक अपने वर्कर का नाम पूछती हैं, एक एक अपने लीडर का नाम पूछती हैं कि वो ठीक है, वो ऐसा है. तो फिर मैं उनको बताती हूँ. और शी इज लिविंग हर पॉलिटिक्स लाइफ थ्रू यू. अब बिल्कुल उनका वही चल रहा है. वही चल रहा है. सो नॉट ओनली यू आर अ गुड मदर, यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड डॉटर. और आई थिंक यही आपकी सक्सेस की बहुत बड़ी एक ये भी सीक्रेट होता है कि आप सबके साथ अच्छी तरह से रहो, अपनी फैमिली के साथ. एक बात और मैं मेंशन करूँगी, अपने जब मैं जाती हूँ अपने लोगों में और अपने कोई तंजीमों में जाती हूँ, तो मैंने देखा है कि जो आपके वर्कर्स हैं उनसे आप प्यार करें, उनको इज़्ज़त दें, और वो उनको कुछ नहीं चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. वो जब आप उनको प्यार से गले लगा लो और इज़्ज़त से बात कर लो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि अभी NA 133 का इलेक्शन था, और जब मैंने सबसे पहले डोर टू डोर कैंपेन की, और मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि शैला रज़ा लाहौर में आई, और उन्होंने ख़ुद डिसाइड किया कि सोनिया मेरे साथ काम करे. और जिस तरह उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और जिस तरह वो हमारे साथ गलियों और सड़कों में फिरी, जबकि ये बहुत लाहौर जो है एक नून लीग का गढ़ है और एक PTI है, लेकिन जब हम अंदर घूमे हमें गंदी सड़कें, स्पेशली यू आर नॉट यूज्ड टू दिस लाइफ बिफोर, तो डर लगता है लोगों से या किसी चीज से. वो अब मेरी अम्मी वाला जो जालापन है वो मेरे अंदर आ चुका है. और फिर मैं था नॉर्मल पब्लिक वाज नॉट So wild, I would say. नहीं, बहुत प्यार दिया. अच्छा. वो उन लोगों को एक ही था, क्योंकि हमारा जरा गैप आ गया हुआ था सियासत में ना. पार्टी किसी वजह से, किसी पे केसेस है, कोई कुछ है, फिर चेयरमैन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. तो जब हम लोग डोर टू डोर गए, तो आप यकीन करें वो सारे नाराज़ जाले वो सब खुश हो गए, और उन्होंने जिस तरह हमें वेलकम किया और जिस तरह गले लगाया, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अपने इस तरह मेहनत कर सकते हैं, आसफा भुट्टो कर सकती हैं, तो सोनिया क्यों नहीं कर सकती. मैं तो उनकी एक बहुत अदनी सी वर्कर हूँ, और मैं उनके साथ खून के आखिरी कतरा भी जो है वो भी हम उनके लिए बहाने के लिए तैयार हैं. अब मुझे लगे है कि हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स में फुली इन्वॉल्व हो. बिल्कुल मैं फुली इन्वॉल्व हो गई हूँ. और हमारे चेयरमैन साहब ने हमें लॉन्ग मार्च का कॉल की है, और इंशाल्लाह हम तैयार हैं, और हम अपनी तंजीमें भी मुकम्मल कर रहे हैं. हम पूरी तैयारी और पूरे जोशो खरोश के साथ, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब हमें हुक्म देंगे, हम उनके साथ. ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सोनिया, फॉर योर पॉलिटिकल लाइफ. और सोनिया, जाने से पहले मुझे कोई अच्छा सा आप मैसेज देना चाहेंगी फॉर दोज वुमेन हु वांट टू एंटर पॉलिटिक्स, या फिर ऑलरेडी जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ औरतों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, कुछ का मैसेज देना चाहेंगे. आई थिंक वैसे हमारे माशरे में यह है कि इफ़ यू आर अ वुमन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हर वक्त लोग आपको देख रहे होते हैं, आपने एक गलती की नहीं, एंड देन यू आर हाईलाइट फॉर द होल कंट्री. सो कोई उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ नादिया, मैं एक तो मैसेज अब ये देना चाहूँगी कि माहौल चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया. अब ऐसा कोई ज़माना नहीं रह गया कि औरतों को औरतें घबरा रही हैं या डर रही हैं. अच्छा. बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत औरतों में कॉन्फिडेंस दिया, भुट्टो साहब ने कॉन्फिडेंस दिया, फिर बीबी ने दिया, फिर जरदारी साहब से मिला, बिलावल भुट्टो आ गए हैं. और इंशाल्लाह, और मैं सबको कहूँगी कि सब आए, और जिसका दिल चाहता है वो मुझे कॉल कर सकता है, हमें ज्वाइन कर सकता है, और वो पार्टी में आए. और आप देखें
میرے سے بڑھ کے انہیں پارٹی عزت دے گی اور ہم خود ان کو ان کی عزت دیں گے اور بہت اچھے چانس ہے. پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ماشاء اللہ ایڈوکیٹ آ رہی ہیں, ڈاکٹرز آ رہی ہیں, سب ہمیں آ رہے ہیں اور سب کو پتہ چل گیا کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. اور اب وہ ہمیں دوبارہ سے جو پرانا وہ سارا ہے اور وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور وہ ضرور آئیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی. تھینک یو سو مچ سونیا, واٹ اے بیوٹیفل میسج اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو نو کہ بہت سی عورتیں اب گھبرا نہیں رہی ہیں. ہاں گھبرانے, بالکل بالکل گھبرانا تو انہیں چاہیے جو تبدیلی کے نام پر آئے تھے. پیپلز پارٹی تو ایک پرانی اور مضبوط اور بہت اچھی جماعت ہے اور دیکھیں وہ بھی وہیں قائم ہے. بالکل انہوں نے شہادتیں دی, بالکل وہ شہادتوں کے باوجود ان کی اگلی نسل آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب آپ سمجھے کہ پیپلز پارٹی گھبرانے والی جماعت نہیں ہے, ڈرنے والی جماعت نہیں ہے, جھکنے والی جماعت نہیں ہے. بالکل, کیونکہ ان کا سارا صاف ہے معاملے. ان کے وہ جیلوں میں بھی عدالتوں میں بھی تو جا رہے ہیں, عدالتوں سے بھی نہیں ڈرتے, وہ باہر کے ملکوں میں بھی نہیں بھاگتے, وہ فیس کر رہے ہیں. ایک واحد پیپلز پارٹی ہے جو سب چیزوں کو فیس کر رہی ہے اور ان کے بچے ڈر کے نہیں بھاگے, ورنہ ان کے پاس بھی سوئٹزرلینڈ ہے, ان کے پاس بھی پیرس ہے, ان کے پاس ساری دنیا کھلی ہے, وہ ان کے پاس جا رہی ہے. اور وہ کس طرح آپ کے سامنے پھر ایجوکیشن ان کے پاس ہے, بالکل پیسہ ان کے پاس ہے, کیا وہ ان کے لیے عیاشی نہیں ہے. کس کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے, کسی کے نہیں. تھوڑا سا پیسہ آتا ہے وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں اور وہ بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچے آپ کو فیس کریں. زرداری صاحب نے NRO نہیں مانگا, وہ عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں, وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں. ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم صرف عوام کی مہنگائی پہ بات کرو, جا کے میرے مقدمے میں خود فیس کروں. بھٹو صاحب کا بھی تو یہی تھا نا, بھٹو صاحب نے جان دے دی مگر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. بیگم نصرت بھٹو کس حالت میں چلی گئی, ان کے 2 بیٹے شہید ہوئے, بیٹی شہید ہوئی اور ان کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. تو بلاول بھٹو کس نانا کے نواسے, کس ماں کے بیٹے, تو انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں اس جماعت میں آئی اور میں نے پیپلز پارٹی اپنی ماں کے نقش قدم پر, میں نے اپنی ماں کا نام لے کر اور میں آئی ہوں اور مجھے بہت عزت ملی ہے اور میں بہت خوش ہوں. اور میں اپنی عوام سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی اپیل کروں گی, درخواست کروں گی کہ پلیز آپ لوگ پہچانیں, آپ لوگ ہسٹری پڑھیں, آپ لوگ دیکھیں کہ کون کیا ہے. کوئی بھاگتا نہیں, بہت ایزی ہے, یو جسٹ فون جو ہے بالکل بالکل یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو کھولیں اور دیکھیں اور پھر اپنا فیصلہ کریں اور پلیز پاکستان کو بچائیں اور بلاول بھٹو کا ساتھ دیں کیونکہ وہ ینگ آپ کا لیڈر ہے اور وہ آپ کی ساری باتیں سمجھتا ہے. مہنگائی کے خلاف سب سے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں. کسان کی جو ہے وہ ہم نے ابھی کیا, سکسیسفل ہمارا کامیاب ٹرالی مارچ نکلا ہے اور اب پھر مہنگائی کے خلاف ہم آ رہے ہیں. تو انہوں نے تو ہمارے سے ایک روٹی کھانا, گھر کا کچن چلانا کر دیا ہے. باقی ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے. کہا اب آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے, آپ بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, میڈیسن دوائیاں کہاں چلی گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو چیئرمین یہ جو کہتے ہیں عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے کہ ہم جیسے لوگ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ یہ ہلائے گا اور سب چینج ہو جائے گا. اور اتنے اچھا مجھے کچھ بھی نہ کرے, روز کی وہ جو کرپشن بچانے کی بات کر رہے تھے, وہ کرپشن جو بچا رہے تھے تو وہ مہنگائی کو کم کر دیں نا. مہنگائی تو ڈبل ٹرپل 1000 ٹائم اوپر چلی گئی ہے. تو پھر آپ کس بات پہ, وہ کہاں گئے وعدے, وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, وہ سب کہاں. اب تو 4تھا سال شروع ہو گیا. بالکل, تو وہ تو 90 دن کا کہہ کر آئے تھے نا, 100 ڈیز میں انہوں نے سب کچھ کر دینا تھا. تو 4 سال میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. ہم اور سب سے پہلا لیڈر بلاول بھٹو تھا جس نے اسمبلی میں کہا تھا پہلی سپیچ پہ عمران خان کے, عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بالکل بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. بالکل. اور آج جمہوریت, کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوریت کا مطلب سمجھتے اور کوئی پارٹی جمہوریت کا مطلب نہیں سمجھتی, تو آج کہاں پر ہے وہ عمران خان کے وعدے. پھر آ کر ہم لوگ کو اسٹیپ لیا. بالکل, ہم نے انتظار کیا, ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہم نے, لیکن جب دیکھا کہ عوام بھوکی مر رہی ہے, اب وہی عوام جو ووٹ دے کر اس کو لائی تھی. اور میں یہ بات کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تبدیلی آئی.
ورنہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آنی تھی بالکل. اور آج جب ہم ووٹ مانگنے گئے تو وہ آنسوؤں سے لوگ رو رہے تھے اور انہوں نے کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اب ہم ایسی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتے, ہم بھٹو کے نواسے کو لائیں گے, ہم بی بی کے بیٹے کو لائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. آل دا بیسٹ ٹو یو. بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ, آپ کی پارٹی کے ساتھ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور مجھے بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا, اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے, اور آنکھوں کا میک اپ تو بہت ہی اچھا لگا. اب لوگ سوچیں گے کہ یہ میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ نے نہیں, مجھے نہیں سکھایا. میں جب سے انٹرویو کر رہی تھی میں آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا یہ بہت, اور مجھے اتنا مزہ آیا. مجھے آئی جسٹ ہیڈ اومیکرون جو, سو اس کے بعد اس کا اثر ہو, ہاں اس میں خوبصورت ہو گئی, ڈیٹاکس ہو جاتا ہے نا بندہ, وہ ساری چیزیں بالکل. اور کچھ آپ ریسٹ بھی کرتے ہو, ڈیٹاکس ہو جاتا ہے, ساری فکروں سے دروازہ بند کر کے آپ اندر ہو. ماشاءاللہ. دنیا میں کیا چل رہا ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, آپ بس اپنا کوارنٹین کر رہے ہو. سو مے بی یہ اس کا اثر ہو. چلے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. اتنی بیوٹیفل باتیں کی, اتنی اچھی اپنی ایڈوائس کی, اسپیشلی فار بینگ اے گڈ موم, کیا کیا کرنا چاہیے. میری بھی 2 بیٹیاں ہیں, اینڈ I also learned a lot from you. اور ہمیشہ آپ کو میں وہ انسپائر کرتی تھی. سو آج سیکرٹس بھی پتہ چل گئے, اور چلے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی. اور مجھے آپ کی ٹیم بہت اچھی لگی, بہت کوآپریٹیو ہے, بہت اچھے ہیں, ان کا بھی شکریہ بہت زیادہ. Thank you so much viewers. I hope you like the show. Thank you.